نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، عام طور پر ربیع الاول کے مہینے میں سیرت مقدسہ پر بیانات ہوتے ہیں. سیرت پر بیان کرنے کے لیے جتنا وقت چاہیے ظاہر ہے وہ وقت نہیں ہے، لیکن ان چند منٹوں میں اسی سے متعلق کچھ گفتگو اس وقت کرنی ہے. اللہ کرے وہ گفتگو بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی فائدے کا ذریعہ بنے. حضرات، سیرت کے معنی ہوتے ہیں حالات زندگی. تو جب ہم سیرت کا لفظ بولتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ. اس میں آپ کے شخصی حالات بھی ہوتے ہیں، اخلاقی حالات بھی ہوتے ہیں، معاشرتی حالات بھی ہوتے ہیں، سماجی حالات بھی ہوتے ہیں، عسکری حالات بھی ہوتے ہیں، ملکی حالات بھی ہوتے ہیں، حکمرانی کے حالات بھی ہوتے ہیں. تمام قسم کی گفتگو. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں وہ بھی ہیں کہ جو صرف حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. مثلا معجزات کا بیان ہوتا ہے، پھر ان معجزات میں معراج کا تذکرہ آتا ہے، ہجرت کا تذکرہ آتا ہے. یہ تمام چیزیں سیرت میں بیان کی جاتی ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سیرت صرف محمد رسول اللہ ہی کی کیوں بیان کی جاتی ہے؟ کیا اس کے علاوہ کسی اور کی سیرت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ اور کسی بھی شخص کی سیرت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے آئیڈیل بنی نہیں سکتی، مگر کسی بھی شخصیت کے میں تو انبیاء علیہ السلام بھی آتے ہیں. اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں نہیں 1 لاکھ سے زیادہ نبی آئے ہیں. تو وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے، ان پر بھی وہی نازل ہوتی تھی، وہ بھی اللہ کا دین دنیا کے انسانوں تک پہنچاتے تھے، وہ بھی گناہوں سے معصوم ہوتے تھے. تو ان کی سیرت انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کیوں نہیں بن سکتی؟ تو جواب یہ ہے کہ یقیناً نبیوں کی سیرت انسانوں کے لیے نمونہ ہے، مگر وہ سیرت پہلے موجود ہونی چاہیے تبھی وہ نمونہ بن سکے گی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی شخص کی سیرت پورے ریکارڈ کے ساتھ محفوظ نہیں. اس کے ہزاروں دلائل ہیں، وہ سارے ہزاروں دلائل تو بیان اس وقت نہیں ہو سکتے ہیں. بس شارٹ میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ سیرت لکھنے والوں میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے. ان کا نام تھا علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی. ان کے استاد تھے علامہ شبلی نعمانی، وہ شاگرد تھے سر سید احمد خان کے. تو علامہ شبلی نعمانی نے سیرت لکھنے کا پلان بنایا یہ ارادہ کر کے کہ میں اردو کی سب سے زیادہ مفصل اور مکمل سیرت لکھوں گا. اور اس کے لیے جب انہوں نے سیناپسی بنائی تو بہت بڑی بنی، چونکہ وہ بہت بڑے مصنف تھے، بہت بڑے مؤرخ تھے. بلکہ یوں کہیے کہ اپنے زمانے میں اردو کے تاریخ لکھنے والوں میں سب سے اونچا مقام علامہ شبلی کا ہی تھا. تو مستند مؤرخ. اس سے پہلے ادیب الشان کتابیں وہ لکھ چکے تھے. تو جب انہوں نے سیرت لکھنے کا پلان بنایا اور سیرت لکھنی شروع کی تو 2 جلدیں لکھ پائے تھے اور ان کی وفات ہو گئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد علامہ سلیمان ندوی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ میں نے جو سیرت لکھنے کا ارادہ کیا تھا اس کی تکمیل تم کر دینا. چنانچہ علامہ سلیمان ندوی نے پھر اس سیرت کو مکمل لکھا. 2 جلدیں تو لکھی تھی علامہ شبلی نے اور 5 جلدیں لکھی علامہ سلیمان ندوی نے. تو اس طرح سے 7 جلدوں میں سیرت النبی مکمل ہوئی. یہ جو علامہ سلیمان ندوی تھے یہ بہت اونچے درجے کے محقق، مصنف، انشاء پرداز اور حدیث، فقہ، علم کلام، ادب، ان تمام کے ماہر تھے. اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال نے کہا تھا علامہ سلیمان ندوی کے متعلق کہ اسلامی علوم کے جوئے شیر کا فرہاد سید سلیمان ندوی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. اس جملے کے معنی سمجھانے میں بہت دیر لگے گی تو ہمارا وقت اس میں چلا جائے گا. اس جملے کے معنی میں سمجھایا کو چھوڑ کر کے
آگے عرض کرتا ہوں، سید سلیمان ندوی نے مدراس کے اندر سیرت مبارکہ پر 8 لیکچر دیے، اور 8 لیکچروں کا نام ہے خطبات مدراس۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اردو کی تو بات ہی نہیں ہے، کسی بھی زبان میں خطبات مدراس جیسے لیکچروں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے علامہ سلیمان ندوی نے وہ 8 تقریریں سیرت پر کی ہیں، اور بہت بڑے بڑے سیرت لکھنے والوں نے تسلیم کیا کہ صاحب اس سے بہتر سیرت بیان نہیں ہو سکتی ہے، جیسے علامہ سلیمان ندوی نے ان 7 تقریروں میں بیان کیا ہے۔ مدراس کے اندر وہ لیکچر ہوئے تھے۔ مدراس میں کوئی سوسائٹی تھی جو کوشش یہ کرتی تھی کہ خطبات کا اہتمام کریں گے۔ علامہ اقبال سے بھی انہوں نے خطبات کہروائے تھے، اور وہ علامہ اقبال کے خطبات جو ہے وہ ریکنسٹرکشن کے نام سے چھپے ہیں، اور علامہ سلیمان ندوی نے بھی وہی تقریر کی تھی۔ خطبات مدراس میں ایک جگہ علامہ سلیمان ندوی نے ریفرنس لکھا کہ برطانیہ میں کوئی بہت بڑے سکالر تھے، اس سکالر کا نام ہے ریونڈ سمتھ۔ اس نے وہاں سیرت مبارکہ پر لیکچر دیتے ہوئے کیا کہا، خلاصہ اس کا میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے کسی مذہب کا ریکارڈ محفوظ نہیں سوائے محمد رسول اللہ۔ ہر مذہب کی ابتدائی حالات نامعلوم، ہم مجبور ہو کر کہتے ہیں یہ مذہبی تاریخی ہے، یہ مذہبی تاریخی ہے، مگر تاریخ کے معیار پر ایک مذہب بھی پورا نہیں اترتا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے۔ اس کے ہر چیز روشنی میں ہے، اس کی ہر چیز واضح ہے، اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہاں کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی ابتدائی حالات محفوظ نہیں، اور کسی بھی شخصیت کے تمام حالات محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ایک غیر مسلم سکالر برطانیہ کے اندر ایک بڑے انسٹیٹیوٹ میں لیکچر دیتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے، کسی نبی کے مکمل اچھا اس نے چونکہ وہ عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دے کر کے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، مہاتما بدھ کا، اور باقی لوگوں کے حوالے دے کر اس نے کہا ان تمام لوگوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے لکھا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے ان کی دوستی کن کن لوگوں کے ساتھ تھی، اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات کس قسم کے تھے، پھر ان کا جو مذہب شروع ہوا ہے وہ اچانک شروع ہوا ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے چلا، ہمیں یہ تمام، لیکن اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حالات۔ تو غرض یہ کہ سیرت صرف محمد رسول اللہ کی دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہے، اس لیے کہ باقی کسی نبی، تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، مگر کسی نبی کے حالات ہی محفوظ نہیں۔ تو جب حالات ہی محفوظ نہیں ہے تو دوسرے کس شخص کی سیرت کو ہم بطور آئیڈیل کے لوگوں کے سامنے لائیں گے؟ تمام مذہبوں کے تمام ذمہ داران، تمام مذہبوں کے تمام بانیوں کا حال یہی ہے، چاہے وہ زمین کے مذہب ہوں، چاہے آسمان سے اترے ہوئے مذاہب ہوں، سوائے ایک، وہ ہے محمد رسول اللہ کی ذات۔ ان کی ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں بھی ریکارڈ میں ہیں جو چیزیں آپ نے تنہائیوں میں کی ہیں، جہاں کوئی بظاہر دیکھنے والا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ موجود ہے۔ پرائیویٹ زندگی میں آپ نے جو زندگی گزاری وہ بھی سارا محفوظ ہے۔ وہ چیزیں کہ جو پردے میں رکھنے کی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس لیے اس کو بھی کتابوں میں نقل کیا گیا، بلکہ بعض دفعہ تو تعجب ہوتا ہے ایسی چھوٹی سی بات کہ جس کا بظاہر ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے لیکن وہ بھی محفوظ ہے، جس کو بیان کرنا بھی بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو دنیا میں سیرت صرف اس ذات کی بیان کی جائے گی جس کی محفوظ ہو اور وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل بن سکے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کسی نبی کی زندگی میں ہر انسان کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے حکمران تھے، بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے حکومت کی ہے، ٹھیک، تو ان کی حکومت حکمرانوں کے لیے تو آئیڈیل بن جائے گی، غریبوں کے لیے نہیں بن سکتی، اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی کے تمام حالات میں محفوظ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عظیم الشان نبی ہیں، دنیا کے تمام عیسائی انہی کے نام پر اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ہم بھی ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حکمرانوں کے لیے کوئی نمونہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی حکمرانی نہیں کی، شوہروں کے لیے کوئی نمونہ نہیں کیونکہ انہیں نکاح کیا ہی نہیں، اولاد پالنے کے متعلق ان کی طرف سے کوئی گائیڈنس مل سکتی کیونکہ ان کی اولاد تھی ہی نہیں، نکاح کرنے کے سلسلے میں اسلام کے قوانین کیا ہیں اور اس کے لیے کیا کیا اصول ہونے چاہیے کیونکہ انہوں نے نکاح کیا ہی نہیں تو وہ تفصیلات ہی نہیں ملیں گی، بزنس کرنے کے لیے کیا مذہب ان کی طرف سے کوئی گائیڈنس نہیں ملے گی۔ تو غرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نمونہ نہیں بن سکتے حکمرانوں کے لیے، نمونہ نہیں بن سکتے شوہروں کے لیے، نمونہ نہیں بن سکتے ہیں باپوں کے لیے، نمونہ نہیں بن سکتے بزنس مینوں کے لیے، نمونہ نہیں بن سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ساتھ جنگیں ہوئی ہوں، کیونکہ ان کی زندگی میں یہ سارے پہلو تھے ہی، تو جب پہلو نہیں ہیں تو حکمران وہ نمونہ نہیں بن سکتے۔
इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अज़ीम शान नबी, हमारा उन पर ईमान है, मगर उनकी हयात मुबारक भी दुनिया के तमाम तबकों के लिए नमूना नहीं बन सकती है। गरज ये कि तमाम तबकों के लिए नमूना अगर कोई बन सकता है तो सिर्फ एक, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपकी जिंदगी हर शख्स के लिए, हर सोसाइटी के हर तबके के लिए, इंसान की जिंदगी का एक स्टेज जवान, तो जवानों के लिए भी मोहम्मद का नमूना, फिर जब शादी हो जाएगी तो उसके लिए भी नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर आगे जब औलादे आएंगे तो उसके लिए भी नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये आपकी शख्सी जिंदगी है। बिजनेसमैनों के लिए क्योंकि आपने बिजनेस भी किया है, मुलाजमों के लिए क्योंकि आपने मुलाजमत भी की है। फिर उसके बाद जब दीन फैलाने का सिलसिला शुरू हुआ तो सारा कुरान पर नाजिल हुआ और आपकी जिंदगी के सारे पहलू आ गए। तो अखलाकी तौर पर, माशरती तौर पर, अस्करी तौर पर, मुसीबतों के एतबार से, जुल्मों के एतबार से, कामयाबियों के एतबार से कोई पहलू ऐसा नहीं है जो आपकी जिंदगी में ना पाया जाता हो। बल्कि यूं कहिए कि दुनिया में जो जिस शौबे के भी इंसान हैं, जब वो नमूना ढूंढना चाहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में तो नमूना मिल जाएगा। गरीब से गरीब तर इंसान अगर ढूंढेगा नमूना तो मोहम्मद साहब उसके लिए भी आइडियल बनेंगे, और मालदार से मालदार इंसान अगर आइडियल ढूंढेगा उसके लिए भी मोहम्मद साहब नमूना बनेंगे। एक कामयाब इंसान जिसको अपने मैदान में कामयाबियां मिली हों और कामयाबी मिलने के बाद उसका बिहेवियर और रवैया क्या रहा इंसानों के लिए, मोहम्मद साहब की जिंदगी में वो भी है। और सख्त तरीन मुश्किलात में फंसे हुए किसी इंसान को अगर आइडियल चाहिए तो मोहम्मद साहब उसके लिए भी नमूना है। जिसकी चारों तरफ मुश्किलात परेशानियां हैं उसके लिए भी मोहम्मद साहब नमूना है। गरज है कि अच्छा, एक इंसान जिसको फाकों पर फाके लग रहे हैं उसके लिए भी नमूना मोहम्मद साहब है, क्योंकि 2-2 महीने आपने फाके किए और सिर्फ खजूरें चंद खा करके जिंदगी गुजारी है। तो कोई पहलू ऐसा नहीं है कि मोहम्मद साहब नमूना ना बन सके, बाकी कोई नहीं बन सकता। तीसरी और अहम तरीन चीज ये है कि किसी नबी को अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम दुनिया के तमाम इंसानों के लिए नबी बनकर आए। सिर्फ एक हैं, वह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ उनको फरमाया गया कि आप तमाम दुनिया के इंसानों के लिए नबी हैं। और इसीलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक तबके को मुखातब नहीं बनाया। उन्होंने कहा ए अरब वालों, ये नहीं कहा। जब भी कहते थे ए इंसानों, गोया वो क़यामत तक के तमाम इंसानों को खिताब कर रहे हैं, मैं तुम सब के लिए नमूना हूं। और ये इतनी अहम बात है कि अल्लाह ने कुरान करीम में खुद भी ऐलान किया, नबी से भी कहा आप खुद भी ऐलान करो। और अल्लाह के नबी ने जब अल्लाह के कहने पर ऐलान किया तो 2 तरह से किया। एक तो आयत नाजिल की कि आप ये आयत लोगों को सुना दें, और उस आयत में ऐलान करवाया कि मैं दुनिया के तमाम इंसानों के लिए नबी बनकर आया हूं। अल्लाह खुद ऐलान कर रहे हैं वमा अरसलनाका इल्ला काफ़atan लिन्नास, हमने आपको भेजा है तमाम दुनिया के इंसानों के लिए। और आप जानते हैं कि दुनिया के इंसानों में हर तबके के लोग हैं, उसमें हुक्मरान भी हैं, उसमें फौजी कमांडर भी हैं, उसमें स्कॉलर भी हैं, उसमें साइंटिस्ट भी हैं, उसमें गरीब से गरीब तक लोग भी हैं, उसमें वो शख्स भी है जो बहुत तहजीब व तमद्दुन के ऊंचे मैयार पर है, और वो इंसान भी है जो जंगलों में रहने वाला है। हर तबके के तमाम इंसानों को मुखातब करके अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं हमने आपको दुनिया के तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा। ये ऐलान अल्लाह ने और किसी नबी के बारे में नहीं फरमाया। फिर हुजूर से फरमाया कुल, आप कहिए या अय्युहन नास, ए दुनिया के इंसानों, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, मैं तमाम इंसानों के लिए नबी बनकर गया। उधर से दूसरी तरफ ऐलान किया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दी लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, बहुत बरकत है वो अल्लाह के ज़ात जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल किया ताकि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बन जाए, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए। और खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लफ्ज़ों में ऐलान किया। अपने लफ्ज़ों में का मतलब क्या होता है, हुजूर जब गुफ्तगू करते थे तो या तो वो कुरान की आयत होगी तो अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से आएंगे, वो अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से होते, हुजूर के अपने अल्फाज नहीं होते। उसको टर्म में कहते हैं वही मतलू, यानी अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, अल्फाज भी यहीं से आएंगे, आप वही अल्फाज बोल दें तो कुरान में आएगा। और कभी अल्लाह की तरफ से मजमून आता था और हुजूर अपनी ज़बान में उसको बोलते थे, उसको कहेंगे वही गैर मतलू। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान की सूरत में भी ये बात बता दी गई, आपने वही आयत सुना दी। और चूंकि अल्लाह ने फरमाया था कि आप कहें कि मैं दुनिया के तमाम इंसानों के लिए नबी हूं, तो हुजूर ने अपने लफ्जों में भी उसको बयान फरमाया। बुखारी शरीफ में हदीस कई जगह पर है, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, तमाम नबियों पर मुझे 5 चीजों में, और एक हदीस में 6 चीजों में बरतरी अता की गई, फजीलत अता की गई, और किसी नबी को ये चीजें 6 चीजें नहीं है। उन 6 चीजों में से एक चीज आपने ये बयान फरमाई
کہ ہر نبی کسی ایک قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا اور مجھے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا. انما بعث النبیون الی قومہم خاصہ وانما بعثت الی الناس عامہ، کہ ہر نبی جو ہے وہ کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ شاہ نے کسی ایک قوم، کسی ایک خطے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. تو اب جب اللہ کہہ رہے ہیں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے یہ نبی ہیں، اور حضور بھی خود اعلان کر رہے ہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ نبی ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے اس نبی کی زندگی میں نمونہ ہوگا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. وہ دکاندار نہیں، وہ ڈاکٹر جو یہ کہتا ہے کہ میں ہر قسم کے بیمار کا علاج کروں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر شعبے میں اسپیشلسٹ ہے. وہ ہڈیوں کا بھی ماہر ہوگا، وہ برین کا بھی ماہر ہوگا، وہ ہارٹ کا بھی ماہر ہوگا، وہ سکن کا بھی ماہر ہوگا، وہ اسلامک کا بھی ماہر ہوگا، وہ کڈنیز کا بھی ماہر ہوگا، تبھی تو وہ کہہ سکے گا. تو ہر چیز میں اسپیشلسٹ ہے، تبھی یہ دعویٰ کوئی کر سکے گا کہ صاحب ہمارے یہاں ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے. ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ ہارٹ والا الگ ہوتا ہے، آنکھوں والا الگ ہوتا ہے، ENT الگ ہوتا ہے. اب بیماریاں الگ الگ ہیں، ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کی جو جنرل ہو اور تمام بیماریوں کا علاج کامیاب کر سکے، کہ وہ اگر اسپیشلسٹ کسی ایک میں ہے، میں ہر چیز میں آل راؤنڈر ہوں، تو ایسا تو ہونا بہت مشکل ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے دین میں وسعت اتنی ہے، اس میں سب کچھ ہے. اس میں عبادات بھی ہے، اس میں روحانیات بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں سوسائٹی بھی ہے، اس میں معاشرتی زندگی بھی ہے، اس میں قانون بھی ہے، اس میں تہذیب بھی ہے، اس میں کلچر بھی ہے، اس میں حکمرانی بھی ہے، اس میں تنہائیوں کی زندگی بھی ہے. کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی نمونہ نہ ہو، کیونکہ وہ اعلان کر رہے ہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے میں نبی بن کر کے آیا ہوں. سیرت صرف محمد رسول اللہ کی دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور ریکارڈ میں بھی صرف انہی کی ہے اور کسی کی نہیں. اور آخری بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی شخصیت، وہ شخصیت ہے کہ اللہ نے اعلان کیا یہ نبی ہیں، فرشتوں نے اعلان کیا کہ یہ نبی ہیں، تمام باقی مذہبوں کے ذمہ داران نے اعلان کیا کہ نبی آنے والا ہے، حتیٰ کہ وہ مذہب جن کے ہاں آج صرف شرک ہے، ان مذہبوں کے بڑوں نے بھی اعلان کیا ہے، ویدوں کے اندر موجود ہیں. اور ایسی عجیب بات، آدمی حیران ہو جاتا ہے جب ویدوں میں حضور کا نام موجود، نام مبارک موجود ہیں، کہیں محمد کے لفظ کے ساتھ، اور سنسکرت زبان میں محمد کی میننگ ناراشنس کے لفظ سے آتی ہے. محمد کے معنی وہ شخص کہ جس کے حالات جو بھی پڑھے گا تو تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، جس کو کہیں بھی کوئی پوائنٹ نظر نہیں آئے گا کہ صاحب یہ اس کی زندگی میں کمی ہے، ایسی زندگی والا جس کو ہر شخص پڑھے سنے تو تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے. محمد کی میننگ یہی ہے، جس کی ہر شخص تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے. ناراشنس سنسکرت زبان میں اس کے معنی بھی یہی ہے کہ جس کی تعریف ہر انسان کرنے پہ مجبور ہو جائے. تو سیرت صرف محمد رسول اللہ کی اس دنیا کے انسانوں کے لیے آئیڈیل نمونہ ہے. اور وہ تمام لوگ کہ جو غیر جانبدار ہو کر کے سیرت کو پڑھیں گے، چاہے وہ کسی بھی مائنڈ سیٹ کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی طبقے کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، یا کسی بھی مذہب سے وابستہ ہوں، یا اگر وہ ایتھیسٹ بھی ہوں، لیکن جب اوپن مائنڈ کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ اور ایکسپٹ کرنے کے جذبے کے ساتھ خوبیوں کا اعتراف کریں اور کمیوں، تو وہ جب سیرت پڑھیں گے تو ان کو کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. محمد رسول اللہ بحیثیت جوان آئیڈیل جوان، محمد رسول اللہ بحیثیت رہنما آئیڈیل رہنما، محمد رسول اللہ بحیثیت رولر آئیڈیل رولر، محمد رسول اللہ بحیثیت دوسری قوموں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں. دنیا کی تاریخ میں ایسا جنرل نہیں مل سکتا ہے، صرف محمد رسول اللہ وہ جنرل ہیں جن کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ نہ ہمارے آدمی مریں نہ دشمن کے انسان مریں. اور اسی وجہ سے 27 جنگیں تو حضور نے خود کی ہیں، اور تقریباً 80 سے زیادہ جنگیں حضور کے زمانے میں دوسرے صحابہ کے ذریعے سے کرائی گئی، لیکن مرنے والوں کی کل تعداد صرف 1018 آدمی ہے، جس میں کافر بھی ہیں اور ایمان والے بھی ہیں. بس اتنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کر دیا اور ایسی آئیڈیل حکومت کھڑی کر دی. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو ایک چپا زمین آپ کے قبضے میں نہیں تھا، اور 10 سال کے بعد 12 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت حضور کھڑی کر چکے تھے. اور اسلامی حکومت کھڑی کرنے کے بعد حضور کی شخصی زندگی یہ تھی کہ حضور کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا، اور حضور نے اپنے گھر قرضہ لیا، جو بھی قرضے کے لیے لیے، اور وہ جو گھر والوں میں تقسیم کر دیے، اور اپنی کوئی چیز وہاں بند رکھی، یہودی کے پاس گروہ رکھی، اور اس کے بعد ان کی وفات دنیا سے تشریف لے گئے. اور وہ جو چھڑا نہ سکے، نہیں وہ زرہ چھڑا نہیں سکے، جس کا تذکرہ بخاری شریف میں باب وفات نبی کے باب میں آتا ہے، کتاب المغازی کے اخیر میں.
یہ نمونہ انسانی تاریخ میں کسی حکمران کی زندگی میں نہیں مل سکتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل جوانوں کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل بزنس مینوں کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل حکمرانوں کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اخلاق والوں کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہر طبقے کے انسانوں کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں میں نے ایک ایسا نبی تمہارے لیے بھیجا ہے، ایسا نبی جس سے زیادہ ہمدرد اس کائنات میں تمہارا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. ایک ایسا نبی میں تمہارے لیے بھیج رہا ہوں کہ تم کو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، تمہیں تکلیف ہو یا نہ ہو، میرے اس نبی کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسا شفیق. اور قرآن کریم میں آیت پڑھ کر میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اس آیت کے ترجمے کئی کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے تم اپنے اتنے ہمدرد نہیں ہو جتنا میرا نبی تمہارا ہمدرد ہے. تم اپنی اتنی فکر کرنے والے نہیں ہو جتنا میرا نبی تمہارا فکر کرے گا. تمہارے جسم کا تمہارے ذمہ اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا تم پر حق ہے. میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں جو تفسیر کرنے والوں نے کہا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسکم، ایک ترجمہ کیا گیا النبی اشفق بالمؤمنین من انفسکم. تم اپنی شفقت اتنی نہیں رکھتے، تمہارے والدین اتنا تمہارے شفیق نہیں ہیں جتنا میرا نبی تمہارا شفیق ہے. النبی ارفق بالمؤمنین من انفسہم، جتنا میرا نبی تمہارا رفیق ہے اتنا رفیق تم خود اپنے نہیں ہو. اور نبی احق بالمؤمنین من انفسہم، تمہارے جسم کا تم پر اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا تمہارے ذمہ حق ہے. اور کبھی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف جوانوں کو مخاطب بناتے اتنا غم کے ساتھ کہتے تھے یا معاشر الشباب، میری امت کے جوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرنا. اتنی محبت کے ساتھ تو والدین بھی اپنی بچوں کو نہیں پکارتے جتنی محبت کے ساتھ حضور نے. اور ایک مرتبہ ایک صحابی کو حضور نے، جوان لڑکا تھا، اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو حضور نے گلے لگا کر کے کہا یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا پیارا ہے، اور جتنے مجھے پیارے ان میں سب سے زیادہ پیارا ہے. حالانکہ وہ کسی غلام کا لڑکا تھا. زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، محمد رسول اللہ. یہی وجہ ہے کہ اگر تانے دیے جاتے ہیں تو حضور کو، کارٹون بنتے ہیں تو حضور کے. سوال یہ ہے دنیا کے باقی مذہبوں کے کسی سربراہ کا کارٹون کیوں نہیں بنتا؟ اور ہم مسلمانوں نے کبھی، ہماری تاریخ ہے، ہم نے کبھی کسی مذہب کی شخصیت کی توہین کبھی نہیں کی. ہمارا دین، ہمارا نبی ہمیں تہذیب سکھاتا ہے. ہم نے نہ کبھی نہ موسیٰ کی نہ عیسیٰ کی، وہ تو ہمارے نبی ہیں، نہ کسی رام کی نہ بدھ کی کبھی توہین کی ہے. جنگیں قوموں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، ان جنگوں میں بھی کبھی کسی مسلمان نے، عیسائیوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں کئی سو سال تک، کبھی کسی مسلمان نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ حواریین کی توہین کی. ہندوؤں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی ہیں، کبھی کسی مسلمان نے نہ کسی رام نہ کرسچن کی کبھی کوئی توہین نہیں کی. ہاں باقی قومیں دیکھ لیں ان کا رویہ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ جب نہ مہاتما بدھ کی توہین ہوتی ہے، نہ عیسیٰ مسیح کی توہین ہوتی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، نہ کنفیوشس کی توہین، نہ زرتشت کے بڑے سربراہان کی، نہ تاؤزم، جتنے دنیا میں مذاہب ہیں کسی مذہب کے سربراہ کی کوئی توہین نہیں ہوتی ہے. تاکہ دنیا کے لوگوں کے سر میں درد کیوں ہے کہ صرف توہین ہوگی تو محمد رسول اللہ کی. وجہ اس کی یہ ہے پھلدار درخت کو سارے ہی پتھر مارتے ہیں، اور توہین کرنے والے جب حضور کی شخصیت کو پڑھتے ہیں شروع سے لے کر اخیر تک تو بتائیں کہ حضور کی ذات اقدس کے اندر خرابی کہاں ہے. جواب ہے ہر شخص یہ کہے گا آخر میں محمد ہم نے تم نے پہچانا نہیں تھا اس لیے ہم سے یہ غلطیاں ہوئی. بہرحال اللہ کا فضل، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کامل مانتے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے. وہ رحمت للعالمین، وہ خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین، سارے معجزات سب زیادہ انہی کو عطا کیے پورے عالم کے لیے. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور ہم دنیا کی تمام قوموں کو مخاطب بنا کر کہہ سکتے ہیں اے دنیا کی قوموں، تمہارے لیے اگر مکمل آئیڈیل کوئی ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.